الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم ریاض الصالحین کی ایک حدیث کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح سمجھا کرتے تھے۔ آج سے انشاءاللہ ہم وہی سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو حدیث ہم پڑھیں یا سنیں گے اس حدیث کو یاد کر کے انشاءاللہ اس حدیث کو آگے بھی سنایا کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کے لیے دعا فرمائی ہے جو حدیث کو سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور اسے آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأ، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو تر و تازہ رکھیں، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو خوشحال رکھیں جس نے ہماری حدیث کو سنا اور حدیث کو سننے کے بعد یاد کیا اور یاد کر کے ویسے ہی آگے پہنچا دیا جیسے اس نے سنا تھا۔ انشاءاللہ ہم ایسے مبارک لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ آج کے درس میں ہم ریاض الصالحین باب الصبر کی حدیث نمبر 31 پڑھیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک خاتون کے پاس سے ہوا جو کہ قبر کے پاس رو رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر جا اور صبر کر، اللہ کا تقوی اختیار کر اور صبر کا دامن تھام لے۔ وہ خاتون کہنے لگی، الیک انی، مجھ سے دور چلا جا، فإنک لم تصب بمصیبتی، مجھے وہ مصیبت پہنچی ہے جو تجھے نہیں پہنچی۔ ولم تعرفہ، اس خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، پہچانے بغیر ہی یہ جواب دیا کہ مجھ سے دور چلا جا، میں اس مصیبت کا سامنا کر رہی ہوں جس کا سامنا تجھے نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے تشریف لے گئے، لیکن لوگوں نے اسے بتایا، انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بندی، یہ جو تمہیں صبر کا درس دے رہے تھے یہ تو امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ خاتون پریشان ہوئیں اور جلدی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اے اللہ کی بندی، صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے آغاز میں ہی کیا جائے، بعد میں تو بندے کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، چند ایک باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے دو پہلو۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی برائی دیکھتے تھے، جہاں بھی اللہ کی نافرمانی دیکھتے تھے، جہاں بھی کوئی غلط کام دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلط کام سے روکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا جہاں پہ ایک خاتون اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ قبرستان تبلیغ کی جگہ تو نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس اس خاتون کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کی تلقین فرمائی کہ خاتون،
یہ رونے کا مقام نہیں ہے، یہ بے صبری کا مقام نہیں ہے، یہاں تمہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گناہ سے روک دیا، برائی سے روک دیا، غلط کام سے روک دیا، اب خاتون کی طرف سے آپ کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، ایسے الفاظ اس نے آپ کے لیے استعمال کیے جو کہ آپ کی شایان شان نہیں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں بولا جس میں اس کے غلط الفاظ کا جواب ہو۔ یہاں داعی اسلام، ہم لوگ جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگوں تک دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ جس کو ہم نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، اگر اس کی طرف سے کوئی خلاف توقع جواب ملتا ہے، وہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی غلط بات کرتا ہے، تو ہمیں بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں اس کے لیول پہ نہیں جانا۔ اور پھر جب اس خاتون کو احساس ہوا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اپنے امام، اپنے رسول اور اپنی سب سے مبارک ہستی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولے ہیں، وہ بھاگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے کے لیے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے پہ بھی اسے ملامت نہیں کیا، پہلے بھی نصیحت فرمائی کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر جا اور صبر کا دامن تھام لے، اور پھر جب اسے احساس ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے کے لیے آپ کے گھر میں حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تان کرنے کی بجائے، اسے لعنت ملامت کرنے کی بجائے اسے پھر بھی سمجھایا ہے کہ اللہ کی بندی، کوئی بات نہیں، مصیبت تو آ جاتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ایمان والے کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی مصیبت آئے فوراً صبر کرنا شروع کر دے، اور اصل صبر وہی ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے۔ دوسری بات، پہلی بات تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا پتہ چلا کہ آپ ہر موقع پہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یہ جو تبلیغ کا راستہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا راستہ ہے، یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے، بلکہ بعض اوقات آپ کو لعنت ملامت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اسی تبلیغ کے راستے میں آپ نے تو پتھر بھی کھائے ہیں، اور اگر اس تبلیغ کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں کوئی بندہ گالی دے دیتا ہے، کوئی ذاتی تنقید شروع کر دیتا ہے، کوئی بندہ ہمارے لیے کوئی غلط لفظ بول دیتا ہے، تو ہمیں اس کا مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنا پیغام پہنچا کے اس کی غلط بات سے صرف نظر کرنا ہے۔ تیسری بات جو سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی صدمہ آ جائے، ہم کسی آفت سے دوچار ہو جائیں، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے آغاز میں ہی صبر کا دامن تھام لیں، زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ نکالیں، دل کو جزا فضا سے روک لیں، اور اپنے عمل سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بے صبری کا مظاہرہ ہو۔ اور جو بندہ مصیبت کے آتے ہی پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، رب کی ناشکری اور بے صبری کے بول بولتا ہے، اسے بھی بالآخر صبر آ ہی جاتا ہے۔ لیکن قرآن اور اسلام ہم سے جس صبر کا مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت کے آتے ہی رب کی رضا پہ راضی رہیں اور بے صبری کا کوئی کام نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔